السلام علیکم ناظرین، ذرا تصور کیجئے 15ویں صدی کے اختتام کا یورپ، چرچ کی گھنٹیاں، صلیبیوں کے سائے اور ایک ایسا خوف جو پورے بر اعظم کے دل میں اتر چکا تھا۔ یہ خوف کسی وبا کا نہیں تھا، یہ خوف کسی قحط کا نہیں تھا، یہ خوف تھا خلافت عثمانیہ کا۔ 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ فتح ہو چکا تھا۔ وہ شہر جو صدیوں تک عیسائیت کا قلعہ سمجھا جاتا تھا، اب اسلام کے پرچم تلے آ چکا تھا۔ یورپ پر یہ صدمہ ایسا تھا جیسے کسی کے سینے سے دل نکال لیا گیا ہو۔ پوپ کے ایوانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی، بادشاہوں کے درباروں میں خوف کے سائے پھیل گئے۔ یورپ جان چکا تھا اب اگلی باری ہماری ہے۔ ادھر مشرق میں ایک ایسی سلطنت پروان چڑھ رہی تھی جس کی بنیاد تلوار کے ساتھ ساتھ عدل پر رکھی گئی تھی۔ عثمانی خلافت صرف فتوحات کی سلطنت نہیں تھی، یہ ایک منظم ریاست تھی، مضبوط فوج، باقاعدہ قانون، جدید اسلحہ اور سب سے بڑھ کر ایمان پر مبنی قیادت۔ یہی وہ عناصر تھے جو عثمانیوں کو ناقابل شکست بنا رہے تھے۔ اس وقت کا یورپ بظاہر تو عیسائیت کے نام پر متحد تھا، لیکن حقیقت میں اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ فرانس اور جرمنی کی رقابت، آسٹریا اور دیگر ریاستوں کے اختلافات اور ہر بادشاہ اپنے مفاد کا اسیر تھا۔ ایک ہی چیز تھی جو انہیں واقعی متحد کرتی تھی، اسلام کا خوف۔ پوپ خود کو صرف مذہبی رہنما نہیں بلکہ سیاسی حکمران سمجھتا تھا۔ چرچ کے خطبوں میں اعلان ہونے لگا، اگر عثمانیوں کو نہ روکا گیا تو پورا یورپ اسلام کے زیر نگی آ جائے گا۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے صلیبی ذہنیت کو ایک بار پھر زندہ کر دیا۔ ان حالات میں یورپ نے ایک ملک کو آگے کر دیا، ہنگری کو کہا گیا تم یورپ کی ڈھال ہو، تم گر گئے تو پورا یورپ گر جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہنگری کی قیادت کمزور تھی، غرور زیادہ تھا اور حقیقت کا ادراک کم۔ ایک طرف خلافت عثمانیہ جو اپنے وجود، اپنی سرحدوں اور اپنے دین کا دفاع کر رہی تھی، دوسری طرف یورپ جو اسلام کو اپنی تہذیب کے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔ یہ ٹکراؤ صرف زمین کے لیے نہیں تھا، یہ ٹکراؤ تھا حق اور باطل کے نظریات کا۔ اور تاریخ گواہ ہے، جب نظریات ٹکراتے ہیں تو میدان جنگ خود بن جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یورپ واقعی متحد تھا؟ کیا ہنگری اس قابل تھا کہ عثمانی طوفان کو روک سکے؟ اس کا جواب ہم جانیں گے جہاں ہم کھولیں گے یورپ کے اتحاد کی اصل حقیقت کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد پورا یورپ ایک خوف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب خطرہ مشترک تھا تو کیا یورپ واقعی ایک مضبوط اتحاد بنا سکا، یا یہ اتحاد صرف الفاظ اور دعووں تک محدود تھا؟ اس دور میں یورپ کی اصل طاقت بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ چرچ کے پاس تھی۔ پوپ خود کو صرف مذہبی رہنما نہیں بلکہ پورے یورپ کا نگہبان سمجھتا تھا۔ عثمانی خلافت کے بڑھتے قدم چرچ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکے تھے، اس لیے پوپ کے خطوط میں بار بار ایک ہی بات دہرائی جاتی، عثمانیوں کو روکو ورنہ یورپ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہیں سے صلیبی ذہنیت نے دوبارہ سر اٹھا لیا۔ چرچ کی تقریروں میں، درباروں کی تقریروں میں اور عوامی اجتماعات میں اسلام کو ایک دشمن طاقت کے طور پر پیش کیا گیا۔ لوگوں کو بتایا گیا یہ جنگ سرحدوں کی نہیں، یہ جنگ عقیدے کی بقا کی جنگ ہے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ اقتدار اور سیاست کی جنگ تھی۔ بظاہر یورپ ایک تھا، لیکن اندر سے ہر ریاست اپنی ہی کشمکش میں مبتلا تھی۔ فرانس اپنی بالادستی چاہتا تھا، جرمن ریاستیں آپس میں الجھی ہوئی تھیں، آسٹریا اپنے مفاد سے آگے کچھ دیکھنے کو تیار نہ تھا، ہر بادشاہ چاہتا تھا کہ خطرہ پہلے کسی اور پر پڑے۔
یورپ کا یہ اتحاد ایمان پر نہیں بلکہ خوف پر کھڑا تھا۔ خوف اس بات کا کہ اگر عثمانی آگے بڑھے تو کوئی انہیں روک نہیں سکے گا، لیکن خوف سے بننے والے اتحاد ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ ان میں قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا۔ یورپ کے پاس کوئی ایک مضبوط متفقہ قیادت موجود نہیں تھی۔ ہر بادشاہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، مگر ذمہ داری اٹھانے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ یہی وہ خلا تھا جسے عثمانی قیادت خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ یورپ جانتا تھا کہ وہ براہ راست خلافت عثمانیہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے حکمت عملی سامنے لائی نہیں جاتی بلکہ پردے کے پیچھے تیار کی جاتی تھی۔ یہی کمزوری آگے چل کر یورپ کے لیے تباہ کن ثابت ہونے والی تھی۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے، جب یورپ خوف اور اختلافات کا شکار تھا تو اس کے مقابل خلافت عثمانیہ کس حال میں تھی؟ کون سا نظام، کون سی قیادت اور کون سی سوچ اسے مسلسل مضبوط بنا رہی تھی؟ اب منزل بدلتا ہے۔ یورپ خوف، اختلاف اور سازشوں میں گھرا ہوا تھا۔ مشرق میں ایک منظم، طاقتور اور باوقار ریاست خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ ہے خلافت عثمانیہ اور اس کا خلیفہ سلطان سلیمان قانونی۔ 1520 عیسوی میں سلطان سلیمان قانونی عثمانی تخت پر بیٹھے۔ عمر کم تھی مگر سوچ پختہ، فیصلے مضبوط اور نظریہ واضح۔ انہیں قانونی اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے شریعت کو ریاست کی بنیاد بنایا۔ فوج، عدالت اور انتظامیہ کے لیے واضح قوانین بنائے، خلیفہ کو جواب دہ اور عوام کو محفوظ بنایا۔ یہ وہ نظام تھا جو سلطنت کو اندر سے مضبوط کر رہا تھا۔ عثمانی فوج محض سپاہیوں کا ہجوم نہیں تھی بلکہ ایک مکمل جنگی نظام تھی۔ جدید توپ خانہ، تربیت یافتہ فوج، گھوڑ سوار دستے، خفیہ اطلاعات کا مضبوط نظام، یہی نظم و ضبط عثمانی فوج کو یورپ کی غیر منظم افواج پر برتری دے رہا تھا۔ یورپ کے اس دور میں کئی طاقتور حکمران موجود تھے جو عثمانی خلافت کے بڑھتے قدموں پر نگاہ جمائے بیٹھے تھے۔ چارلس پنجم، شہنشاہ مقدس رومی سلطنت، جرمنی، اسپین، نیدرلینڈ پر حکمرانی کر رہے تھے۔ ان کے سامنے فرانس اول، بادشاہ فرانس، اپنا سب سے بڑا حریف تھا، جو ہر موقع پر چارلس کے منصوبوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی اثناء ہنری ہیچم، بادشاہ انگلستان، اپنے ملک میں چرچ اور سیاست کے پیچیدہ معاملات میں الجھا ہوا تھا، اور مشرق میں کم عمر اور ناتجربہ کار لوئی دوم، بادشاہ ہنگری، یورپی امید کی آخری ڈال کے طور پر کھڑا تھا۔ مذہبی اعتبار سے پوپ کلیمنٹ ہفتم یورپی اتحاد کا مرکز تھے، لیکن سیاسی مفادات اور داخلی اختلافات کے باعث ان حکمرانوں کے درمیان کوئی حقیقی اتحاد نہیں تھا۔ یہ سب حکمران عثمانی خلافت کے خطرے کو دیکھ رہے تھے، مگر ان کا خوف اور اختلاف انہیں کمزور کر رہا تھا، اور یہی کمزوری تاریخ کے سب سے بڑے میدان جنگ کی راہ ہموار کرنے والی تھی۔ یہ سب حکمران ایک ہی خطرے کو دیکھ رہے تھے مگر آپس میں متحد نہ تھے۔ سلطان سلیمان جانتے تھے دشمن طاقت سے زیادہ غرور پر چل رہا ہے۔ یورپی اتحاد اندر سے کھوکھلا ہے۔ فیصلہ میدان میں نہیں بلکہ منصوبہ بندی میں ہوتا ہے۔ اس لیے عثمانی پیش قدمی سوچی سمجھی اور وقت کے مطابق تھی۔ اب حالات تصادم کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک طرف منظم خلافت، دوسری طرف بکھرا ہوا یورپ۔ تاریخ میں بڑی جنگیں اچانک نہیں ہوتی، وہ وقت کے ساتھ قدم بے قدم بنتی ہیں۔ جنگیں محاکس بھی کئی برسوں کے تناؤ، خوف، سازش اور ناکام سفارت کاری کا نتیجہ تھی۔ خلافت عثمانیہ بلقان میں اپنی طاقت مستحکم کر چکی تھی۔ سربیا، بوسنیا، بلغاریہ،
یہ علاقے عثمانی نظم و قانون کے تحت امن پا چکے تھے۔ یورپ کو اندیشہ تھا کہ یہ پیش قدمی رکنے والی نہیں۔ چرچ نے عثمانی طاقت کو مذہبی خطرہ بنا کر پیش کیا۔ یورپ کے خطبات میں کہا جانے لگا اگر عثمانیوں کو نہ روکا گیا تو یورپ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہنگری عثمانی سرحد اور یورپ کے درمیان قدرتی دیوار تھا، اس لیے یورپ نے ہنگری کو اپنی پہلی دفاعی لائن بنایا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہنگری سیاسی کمزوری اور فوجی انتشار کا شکار تھا۔ سلطان سلیمان قانونی جنگ سے پہلے امن کا راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے۔ عثمانی سفیر ہنگری کے دربار بھیجے گئے تاکہ سرحدی معاملات اور سیاسی مسائل حل کیے جا سکیں، لیکن تاریخی روایات کے مطابق ان سفیروں کو دربار میں توہین کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض مورخین کے مطابق انہیں قتل بھی کر دیا گیا۔ عثمانی روایت میں سفیر کی توہین اعلان جنگ کے مترادف سمجھی جاتی تھی۔ یورپ نے عثمانی طاقت کا غلط اندازہ لگایا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے نائٹس عثمانی فوج کو رون ڈالیں گے۔ یہی غرور تاریخ میں سب سے مہنگی غلطی ثابت ہوا۔ اب حالات فیصلے کی طرف بڑھ چکے تھے، سفارت ناکام ہو چکی تھی، فوجی حرکت میں تھی اور تاریخ میدان محاکس کا رخ کر چکی تھی۔ یورپ کی امید ہنگری اپنی آخری تیاریوں میں مصروف تھا اور خلافت عثمانیہ پورے نظم و ضبط کے ساتھ میدان جنگ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ محاکس کا میدان موجودہ ہنگری کے جنوب میں واقع تھا۔ یہ علاقہ ہموار زمین، دلدلی حصے، محدود اونچ نیچ پر مشتمل تھا۔ بظاہر یہ میدان ہنگری کی بھاری گھڑ سوار فوج کے لیے موزوں تھا، لیکن حقیقت میں یہ عثمانی توپ خانے کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ سلطان سلیمان قانونی خود فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ عثمانی لشکر مکمل نظم و ضبط میں مرحلہ وار پیش قدمی، توپ خانے کی درست پوزیشننگ، ہر دستہ اپنے مقام اور وقت سے واقف تھا۔ عثمانی فوج جنگ کو جذبات سے نہیں، حکمت سے لڑنے آئی تھی۔ دوسری طرف ہنگری کی فوج بھاری یورپی نائٹس پر مشتمل، تعداد میں کم، اندرونی اختلافات کا شکار۔ بادشاہ لوئی دوم پر دباؤ تھا کہ وہ جلد فیصلہ کرے۔ کچھ جرنیل جنگ مؤخر کرنا چاہتے تھے، مگر غرور اور جلد بازی غالب آ چکی تھی۔ عثمانی منصوبہ واضح تھا: دشمن کو آگے آنے دینا، مناسب لمحے پر پسپائی کا تاثر دینا، توپ خانے سے فیصلہ کن وار کرنا۔ ادھر ہنگری کا منصوبہ سیدھا حملہ، نائٹس کی طاقت پر انحصار۔ یہی فرق جنگ کا رخ بدلنے والا تھا۔ فیصلہ قریب آ رہا تھا۔ 29 اگست 1526 دونوں افواج آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ فضا میں خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں تاریخ کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ چند ہی گھنٹوں میں ایک سلطنت مٹ جائے گی۔ اب وقت آ چکا تھا جب تلواریں بولیں، توپیں گرجیں اور تاریخ لکھی جائے۔ 29 اگست 1526 دوپہر کا وقت تھا۔ محاکس کے میدان میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سکوت تھی۔ دونوں افواج اپنی اپنی صفوں میں فیصلے کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ جنگ کا آغاز ہنگری کی طرف سے ہوا۔ یورپی نائٹس اپنی بھاری زرہیں پہنے بجلی کی رفتار سے عثمانی صفوں کی طرف بڑھے۔ ان کا یقین تھا یہ حملہ عثمانی لشکر کو توڑ دے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ عثمانی فوج جان بوجھ کر پیچھے ہٹتی دکھائی دی۔ یہ پسپائی نہیں تھی، یہ ایک چال تھی۔ ہنگری کے نائٹس جوش میں آ کر مزید آگے بڑھ گئے اور اسی لمحے وہ عثمانی توپوں کی زد میں آ گئے۔ توپوں کی گرج، جنگ کا رخ بدل گیا۔ اچانک عثمانی توپ خانہ گرج اٹھا، زمین لرزنے لگی، دھواں اور آگ ہر طرف پھیل گئی۔ بھاری نائٹس جو تلوار کے لیے تیار تھے، توپوں کے سامنے بے بس ہو گئے۔ چند ہی لمحوں میں ہنگری کی صفیں ٹوٹنے لگی۔ جیسے ہی دشمن کمزور پڑا،
افواج نے منظم انداز میں آگے بڑھ کر حملہ کیا، ہر قدم سوچ سمجھ کر، ہر وار فیصلہ کن۔ ہنگری کی فوج اب دفاع کی حالت میں تھی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی جب شکست یقینی ہو گئی۔ بادشاہ لوئی دوم میدان جنگ سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک دلدلی ندی میں گر پڑے اور ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ان کی موت ہنگری کی سلطنت کے خاتمے کی علامت بن گئی۔ یہ پوری جنگ صرف 2 گھنٹے جاری رہی۔ ہنگری کی فوج تباہ ہو چکی تھی، قیادت سے محروم ہو چکی تھی اور خلافت عثمانیہ میدان محاکس کی فاتح بن چکی تھی۔ محاکس کے میدان میں خاموشی واپس لوٹ آئی تھی، لیکن اب یہ خاموشی یورپ کے لیے خوف بن چکی تھی۔ محاکس کا میدان اب خاموش تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے توپوں کی گرج تھی، وہاں اب یورپ کے زوال کی گونج تھی۔ یہ صرف ایک جنگ کا اختتام نہیں تھا، یہ ایک دور کا خاتمہ تھا۔ جنگ محاکس کے بعد ہنگری کی سلطنت عملاً ختم ہو چکی تھی۔ بادشاہ لوئی دوم کی موت کے ساتھ ہنگری قیادت سے محروم ہو گیا، فوج بکھر گئی، ریاست ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یورپ کی ڈال ٹوٹ چکی تھی۔ عثمانی فوج نے فتح کے بعد بوڈا میں داخل ہو کر اپنی برتری قائم کر دی۔ اگرچہ پورا ہنگری فوراً عثمانی صوبہ نہیں بنا، لیکن اس کی خود مختاری ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ عثمانی اثر وسطی یورپ تک پھیل چکا تھا۔ محاکس کی خبر جب یورپی درباروں تک پہنچی تو خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ویانا میں تشویش، روم میں اضطراب، پیرس میں سیاسی حساب کتاب۔ یورپ جان چکا تھا کہ عثمانی فوج اب ناقابل نظر انداز طاقت بن چکی ہے۔ جنگ کے بعد یورپ دفاعی پوزیشن میں چلا گیا۔ پرانی صلیبی سوچ کمزور پڑ گئی۔ عثمانیوں کے خلاف براہ راست جنگ خطرناک سمجھی جانے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ یورپ نے براہ راست تصادم کی بجائے سفارت، سازش اور اتحاد کا راستہ اپنایا۔ جنگ محاکس کے بعد خلافت عثمانیہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار ہونے لگی۔ سلطان سلیمان قانونی یورپ کے سب سے طاقتور حکمران مانے گئے۔ ان کا رعب درباروں تک پھیل چکا تھا۔ عثمانی خلافت صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ سیاسی حقیقت بن چکی تھی۔ جنگ محاکس نے ثابت کر دیا کہ غرور کمزوری بن جاتا ہے، جدید حکمت عملی پرانی بہادری پر غالب آ جاتی ہے، عزم قیادت بڑی فوج سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یہ جنگ عثمانیوں کی فتح نہیں تھی، یہ تاریخ کا فیصلہ تھا۔ محاکس کی جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن کیا تاریخ بھی ختم ہو جاتی ہے، یا ہر بڑی جنگ اپنے بعد کچھ سوال چھوڑ جاتی ہے؟ اختلاف ہر طاقت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کیا جنگ محاکس صرف 2 گھنٹوں کی جنگ تھی، یا یہ صدیوں کی سیاسی غفلت اور تکبر کا انجام تھی؟ کیا سلطنتیں اچانک نہیں گرتی بلکہ آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹتی ہیں؟ کیا آج کی مسلم دنیا جنگ محاکس سے کچھ سیکھتی ہے؟ کیا ہمارے پاس قیادت ہے، نظم ہے، مقصد کی یکسوئی ہے، یا ہم بھی اختلاف میں وہی غلطی دہرا رہے ہیں جو یورپ نے کی تھی؟ کیا تاریخ ہمیں صرف کہانیاں سنانے کے لیے ہوتی ہے، یا ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے؟ اگر ہم سبق نہ لیں تو کیا محاکس کسی اور نام سے دوبارہ نہیں دہرایا جا سکتا؟ محاکس ایک جنگ نہیں، ایک پیغام ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اس پیغام کو سن رہے ہیں، یا تاریخ کو صرف سن کر بھول جانے والی قوم بن چکے ہیں؟ اگر تاریخ آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو یہ ویڈیو اپنا مقصد پورا کر چکی ہے۔ مزید ایسی حقیقی، تحقیقی اور سبق آموز تاریخ کے لیے نور تعلیم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے نزدیک محاکس کا سب سے بڑا سبق کیا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔